अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिव्यू में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे कामरान यूसुफ कहते हैं और मेरे साथ मौजूद हैं शहबाज राना। एक नज़र आज के मौज़ूआत पर, दो इश्यूज़ पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले जो अपोजिशन की जमातें हैं इस वक्त हुकूमत पर ये इल्ज़ाम आयद कर रही हैं, भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव जो पाकिस्तान की कैद में है उसको सजाए मौत भी दी गई है, उसको ये हुकूमत NRO देना चाहती है। हम बात करेंगे कुछ हक़ाइक़ के हवाले से और कुछ ऐसी चीज़ें भी आपके सामने लाएंगे जो शायद इससे पहले इस केस के हवाले से इतना जिक्र नहीं हुआ। और दूसरा बात करेंगे कि हुकूमत ने कौमी मालियाती कमीशन की तश्कील नौ की है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि जो 12 मई को 10th NFC कमीशन का क़याम अमल में लाया गया था उसमें मुशीर ख़जाना और सेक्रेटरी ख़जाना को शामिल किया गया था और उस पर बहुत सी आइनी पटिशन्स जो हैं मुख्तलिफ जो पाकिस्तान की अदालतें हैं उसमें मौजूद थी, क्योंकि उन पटिशन्स और उन दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक वो इकदाम जो गवर्नमेंट का वो गैर आइनी है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आगाज़ करेंगे शहबाज, कुलभूषण जाधव का जो मामला है इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है और इसमें खास करके अगर आप देखें तो आज फरोग नसीम जो तीसरी दफ़ा उन्होंने हल्फ लिया है वज़ीर कानून का, ये भी इटसेल्फ एक रिकॉर्ड है। और हल्फ लेने के फौरन बाद वो नेशनल असेंबली आए और जस्टिफिकेशन पेश की कि गवर्नमेंट क्यों ऑर्डिनेंस ला रही है। कामरान, एक तो आपने तीसरी के ऊपर बड़ा इसको स्ट्रेस किया है, तो अच्छी बात है, उन्होंने हैट्रिक मुकम्मल किया कौम की खातिर, मुल्क की सलामती की खातिर। एक दफ़ा फिर वज़ीर कानून बन गए हैं पाकिस्तान के, हमें तो खुश होना चाहिए कि सिर्फ वही हैं जो काबीना में भी मुल्क का दफा करते हैं और फिर जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी करते हैं और वो अपनी कुर्सी की बिल्कुल परवाह नहीं करते, उसको लात मारते हैं। और मतलब पाकिस्तान में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं और जो हीरे होते हैं उनकी कदर भी की जाती है और हर जगह उनकी कदर होती है। अच्छा खैर, उन्होंने आज ऑन अ सीरियस नोट जो नेशनल असेंबली का इजलास था उसमें उन्होंने आज गुड कॉप का जो रोल है हुकूमत की तरफ से प्ले किया। कल जो हुकूमती रवैया था और जो कल अपोजिशन की तरफ से जो रिएक्शन आया, तो इन्होंने आगे कुछ कानूनी नुक्ते थे उनकी वजाहत दी कि क्यों पाकिस्तान को इस स्टेज के ऊपर जो है वो कुछ रायतें इनको शायद देनी पड़ेंगी जो ये ना भी देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है। लेकिन इससे पहले कि हम ये बात करें कि इसके ऊपर उन्होंने कहा क्या, अपोजिशन ने कल काफी शोर शराबा किया कौमी असेंबली के अंदर। उन्होंने कल क्या कहा, आइए सुनते हैं। कुलभूषण यादव मानता है कि मैं पाकिस्तान में जासूसी करता था, मैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करता था, तो फिर इमरान खान का तरीके इंसाफ का जवाब क्या है कि कुलभूषण यादव को NRO देना चाहिए। जब हम लोग हुकूमत में थे तो कुलभूषण यादव एक गाली थी, हमें ताने किए दिए जाते थे कि मोदी का यार है नवाज शरीफ और हम जो है इंडिया को अपीस कर रहे हैं। आज ये आइटम नंबर 4 जो है ये ला के कौन किसको अपीस कर रहा है, कौन जो है घुटनों के बल जाके उनको जो है उनके आगे सजदा रेज हो रहा है। जी नाज़रीन, मोदी का जो यार है वो गद्दार है, ये नारा कल फिर असेंबली के अंदर सुनाई दिया गया और ये पहली दफा ऐसा नहीं हुआ। 2016 में 2017 में यही ताने जो थे वो नवाज शरीफ साहब को मिलते थे और कल ये इमरान खान को मिले। कामरान, 16, 17, 18, 19, 20 हुकूमतें बदल जाती हैं, सियासी पार्टियां जो इक़्तिदार में होती हैं वो अपोजिशन में चली जाती, नारा एक रहता है। वजह क्या है कि आज तक हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है मैच्योर नहीं हो सकी? क्या वो सिर्फ सियासत करी या हकीकत में इस चीज़ का कोई ताल्लुक है? क्योंकि आपको पता है कि जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी होती है, खासतौर पर जब उसमें इंडिया का मामला आ जाता है तो फिर जो फैसले होती है वो सिर्फ हुकूमतें नहीं कर रही होती। मेरे ख्याल में कुछ हक़ाइक़ रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो PMLN और पीपल्स पार्टी के बयानात कौमी असेंबली में कुलभूषण जाधव के हवाले से उसमें बिल्कुल सियासत हो रही है। उसकी वजह यह है कि खुद ख्वाजा आसिफ जो बहुत धुआंधार तकरीर कर रहे थे, वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं पाकिस्तान के, वज़ीर दिफा भी रहे हैं, और ये मुमकिन नहीं है कि उनको ये ना पता हो कि जो ऑर्डिनेंस ये हुकूमत लाई है जिसके ज़रिए एक मौका दिया गया है कुलभूषण जाधव को और इंडियन गवर्नमेंट को कि वो मिलिट्री कोर्ट का जो फैसला है उसको रिव्यू और रिकन्सिडर कर सकें, उसकी बुनियादी वजह उसके पीछे ये है कि जुलाई 2019 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का एक फैसला मौजूद है। उसके 2 पार्ट्स हैं, एक कि पाकिस्तान कुलभूषण जाधव तक जो भारतीय हुकूमत है उनको काउंसलर रसाई दे, और दूसरा जो है एक इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकन्सिडर करे इस केस का। तो ये तो बहुत वाज़ेह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ये जानते होंगे और उसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ भी जानते होंगे कि ये गवर्नमेंट की मजबूरी है। लेकिन ये सियासत क्यों हो रही है, उसकी वजह यह है कि एक बहुत मशहूर कहावत है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्योंकि जब पीपल्स पार्टी और PMLN की जो पार्टियां थी ये हुकूमत में थी तो उस वक्त इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ, खास करके PMLN के जो पिछला दौर है उसमें भरपूर तरीके से कोई भी वो कदम उठाते थे, कौमी सलामती का मामला हो,
بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی بات ہو تو ان کو تانے دیتے تھے کہ آپ مودی کے یار ہیں. تو اب جب وہ خود حکومت میں آئے ہیں اور اپوزیشن کو یہ موقع ملا ہے تو یقیناً وہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرے گی. لیکن یہ افسوسناک پہلو ہے کیونکہ قومی سلامتی کے معاملات پر اس طرح سیاست نہیں ہونی چاہیے. شہباز, بدقسمتی سے پچھلے 2 سال کے عرصہ کے دوران جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ پارلیمنٹ کو ایک افیکٹو فورم نہیں بنا سکی. بہت ساری جگہوں پہ آپ کو ملکی مفاد, جو جینوئن ملکی مفاد ہوتے ہیں جس میں آپ کو کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کی خاطر آپ کو اپوزیشن کے پاس جانا پڑتا ہے, بات کرنی پڑتی ہے. یہاں پہ بھی کل جو کچھ اسمبلی کے اندر ہوا غالباً اس کی کچھ جو ذمہ داری ہے وہ اپوزیشن کی بجائے آپ حکومت کے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں. ناظرین, کل حکومتی رویہ کیسا تھا کہ حکومت کے کچھ جو وزراء تھے ان کی طرف سے جو کل بیان بازی ہوئی اس نے بھی کوئی رول پلے کیا اس سلسلے میں, جو کل ایونچولی وہاں پہ پھر واک آؤٹ بھی ہوا؟ آئیے اس کے بارے میں بھی سنتے ہیں. جب یہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں نا تو میں کہتی ہوں ہاں پوچھیں کون سا یار مودی کا, کیوں آپ گئے تھے آئی سی جے میں اس وقت, کیوں آپ نے ایکسپٹ کی تھی جورسڈکشن. ناؤ وی آر سٹک ود این آئی سی جے ڈیسیژن. ہم پھنس گئے ایک آئی سی جے کی ڈیسیژن میں کیونکہ ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے. جی ناظرین, جو شہری مزاری صاحبہ کی کل جو سٹیٹمنٹ تھی وہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ پرووک کر رہی ہیں اپوزیشن کو کہ وہ واک آؤٹ کرے. تو یہ جو ساری صورتحال ہے, کیا ہم آج تک اتنے میچور نہیں ہو سکے؟ جو میں نے پہلے بھی آپ سے سوال کیا تھا, یہ وجہ کیا ہے کہ ایک اتنے جو ان کے ریسپانسبل منسٹرز ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, اور جو ڈاکٹر شہری مزاری صاحبہ ہے وہ ان کو یہ سارے ایشوز کا پتہ ہے, خود وہ ان چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے جانتی ہیں, تو پھر سیاست کیوں؟ میرے خیال میں یہی بہت حیران کن پہلو ہے. کوئی اور ان کا وزیر یہ بات کرتا تو شاید مجھے اتنی حیرانی نہ ہوتی. ڈاکٹر شہری مزاری بہت اچھے طریقے سے سارے اسٹریٹجک معاملات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ فیصلے بھی کہاں پہ ہوتے ہیں اور اس کی کیا امپلیکیشنز ہیں. جو ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اگر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہ جاتے تو آج ہم اس مصیبت میں نہ ہوتے. میرے خیال میں یہ حقائق بھی لوگوں کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے کہ جب یہ بھارت پاکستان کے خلاف گیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں تو کیا پاکستان کہتا کہ ہم یہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں ہے, ہم وہاں پر جواب نہیں دیتے؟ یہ بالکل انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا. ہمارے پاس یہ آپشن نہیں تھا, کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے تو آپ کو بغیر سنے آپ کے خلاف فیصلہ آ جاتا اور اس کی بہت ساری امپلیکیشنز ہوتی. دوسرا, کیا اس وقت کی حکومت نے جو آئی سی جے کا دائرہ اختیار تھا اور جو اس کی قابل سماعت ہونے کی جو بات تھی, کیا اس کو چیلنج کیا؟ بالکل انہوں نے چیلنج کیا. لیکن آئی سی جے نے جو جولائی 2019 میں رولنگ دی, انہوں نے پاکستان کے حق میں فیصلہ نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ جہاں تک کونسلر رسائی کی بات ہے, جہاں پر ویانا کنونشن کی بات ہے, اس پر آئی سی جے کے پاس یہ اختیار ہے کہ ان معاملات کو وہ دیکھ سکتا ہے. تو رہی بات شہری مزاری صاحبہ کی کہ اس وقت وہ ڈیفائی کرتے, تو اگر انہوں نے ڈیفائی نہیں کیا تو آپ کے پاس موقع ہے, آپ ڈیفائی کریں. آپ کہیں کہ ہم آئی سی جے کے فیصلے کو نہیں مانتے, ہمارے لوکل قوانین اجازت نہیں دیتے کہ ہم ملٹری کورٹ کے فیصلوں کو افیکٹو ریویو اینڈ ریکنسیڈر کریں, لیکن پھر اس کے کانسیکوینسز بھی یاد رکھیں کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر آپ کے معاملے کو بھارت سلامتی کونسل میں لے کر کے جائے گا اور پھر اس کی اپنی امپلیکیشنز ہیں. لیکن اگر آپ کے اندر اتنی بہادری اور دلیری ہے, یہ حکومت یہ افورڈ کر سکتی ہے, تو بالکل یہ فیصلہ کر لیں. شہباز, دیکھیں, آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ لگتا ہے ایسی ہے کہ حکومت کے پاس آپشن نہ اس وقت تھی نہ اس وقت ہے. تو ایک آپشن تو اس وقت حکومت کے پاس تھی نا, اس وقت ہم جو کونسلر ایکسیس ہے وہ تو دے سکتے تھے نا. تو یہ جو فیصلہ ہوا تھا کونسلر ایکسیس دینے کا, یہ کیا صرف اس وقت کی جو حکومت تھی, نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, انہوں نے خود لے لیا تھا, یا پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی انہوں نے اس میں رضامندی اس وقت شامل تھی اس کے اندر؟ یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے. یہ سارے کیس کا آغاز کیسے ہوا؟ جب 3 مارچ 2016 کو کلبھوشن یادو ایک کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشن میں بلوچستان سے پکڑا گیا, تو اس کے بعد پھر اس نے اعتراف بھی کیا کہ وہ دہشت گردی میں ملوث رہا ہے, جاسوسی کرتا ہے پاکستان میں. تو بھارت کی حکومت نے متعدد درخواستیں کی پاکستان کو, کیونکہ 2008 کا ایک اگریمنٹ ہے جس کے تحت جب کوئی شہری پکڑا جاتا ہے پاکستان اور بھارت میں تو پھر ان کو آپ کونسلر رسائی دیتے ہیں. لیکن اس کیس میں پاکستان کا یہ موقف رہا کہ کیونکہ یہ ایک جاسوس ہے اور 2008 کا جو معاہدہ ہے ہمارا بائی لیٹرل, یہ جاسوسوں پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا, اس لیے اس کو کونسلر رسائی نہیں دی گئی. لیکن اس کے اندر جو دلچسپ پہلو ہے ناظرین, وہ یہ ہے کہ میرے جو کچھ حکام اس وقت جو اس کیس کو براہ راست دیکھ رہے تھے, ان سے میں نے یہ سوال بھی کیا, پوچھا بھی کہ اگر ہم اس وقت یہ کونسلر رسائی دے دیتے تو کیا بھارت یہ معاملہ آئی سی جے میں لے کر کے جاتا؟ تو بڑی دلچسپ معلومات وہاں پہ ملی. ایک ویو ضرور تھا کہ ان کا خیال تھا کہ بے شک 2008 کے اگریمنٹ کا ہم حوالہ دیتے ہیں کہ یہ جاسوسوں پر لاگو نہیں ہوتا,
لیکن دفتر خارجہ کے اندر بھی اور اٹارنی جنرل کے آفس کے اندر بھی اس وقت ایک ویو یہ موجود تھا کہ ہمیں کونسلر رسائی دے دینی چاہیے تاکہ بھارت کو یہ موقع نہ ملے. اور اس کے علاوہ دوسرا موقع تب آیا جب آئی سی جے میں بھارت ہمیں لے کر کے گیا اور جب انیشل ہیئرنگز ہوئیں اس وقت بھی دوبارہ یہ بات کہی گئی کہ اگر ہم اس وقت کونسلر رسائی دے دیتے ہیں بھارت کو تو بھارت کا جو موقف ہے وہ بالکل کمزور پڑ جائے گا, ان کی جو درخواست ہے آئی سی جے میں وہ انفرکچوس ہو جائے گی اور پھر باقی معاملات ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے. لیکن اس وقت اتفاق رائے نہیں ہو سکا کیونکہ جو دوسرا پہلو تھا, جو قانونی نقطہ نظر تھا, وہ یہ تھا کہ اگر ہم اس کو کونسلر رسائی ابھی دے دیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ہمارا موقف کمزور ہوگا, اور دوسرا یہ ہوگا کہ ہم جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں گلبھوشن جادو سے, اس کے نیٹ ورک کے حوالے سے, اگر بھارتی اہلکار اس سے ملیں گے تو وہ اس پہ کمپرومائز ہو جائے گا. لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ آئی سی جے نے جب رولنگ دی تو پھر 2 ستمبر 2019 کو ہمیں مجبوراً کونسلر رسائی دینی پڑی, پھر 16 جولائی کو بھی ہمیں کونسلر رسائی دینی پڑی, اور اب ہم تیسری دفعہ بھی کونسلر رسائی دینے کے لیے تیار ہیں. تو شاید ہائنڈ سائڈ وزڈم ویسے بھی آسان ہوتا ہے کہ اس وقت اگر بر وقت فیصلہ کر کے کونسلر رسائی دے دی جاتی تو آج نہ ہمیں اس آرڈیننس کی ضرورت پڑتی اور نہ اس افیکٹو ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن کی ضرورت پڑتی. اینی ویز جو ہو چکا اس کا تو کچھ کیا نہیں جا سکتا, اب آگے کیا ہو سکتا ہے اس پر بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شاہ خاور صاحب. پروگرام دا ریویو میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں جس طرح ہم ذکر کر رہے تھے کہ یہ گلبھوشن یادو کے کیس کے حوالے سے جو اپوزیشن اس وقت الزام عائد کر رہی ہے حکومت کے اوپر کہ وہ کسی طرح کا اس بھارتی جاسوس کو این آر او دینے جا رہے ہیں, اور اس حوالے سے ایک اور جو پیش رفت ہوئی ہے کہ حکومت نے خود بھی ایک درخواست کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ وہ ایک وکیل مقرر کریں گلبھوشن یادو کے لیے تاکہ جو آئی سی جے کی ججمنٹ ہے اس پر عمل درآمد کیا جا سکے, جو افیکٹو ریویو اینڈ ریکنسیڈریشن ہے. اس کے قانونی پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہ خاور صاحب, سینئر وکیل ہیں, سپریم کورٹ کے جج بھی رہے ہیں اور ان تمام معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ شاہ خاور صاحب. سب سے پہلے آپ سے سوال یہی کہ یہ بتائیں کہ جو اپوزیشن بھی شور کر رہی ہے کہ آئی سی جے کا یقیناً ایک فیصلہ آیا, انہوں نے کہا جی کہ آپ اس کا افیکٹو ریویو اینڈ ریکنسیڈر کریں, ہمیں کیا مجبوری پڑی ہے کہ ہم اپنا جو لوکل قانون ہے اس میں ترامیم کریں ایک بھارتی جاسوس کو جس نے اعتراف کیا ہو کہ اس نے پاکستان میں دہشت گردی کی ہے اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیے بات یہ ہے, میں جیسے پہلے آپ نے کہا کہ اپوزیشن کی جو لیڈران ہیں انہوں نے حکومت پہ شاید یہ بلیم کر رہے ہیں کہ یہ این آر او دینے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو آرڈیننس آیا تھا یہ بیسیکلی آئی سی جے ججمنٹ امپلیمنٹیشن آرڈیننس ہے 2020, اس کے متعلق میں سمجھتا ہوں تھوڑی سی ان کو تشہیر کرنی چاہیے تھی اور اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہیے تھا. باقاعدہ فارن آفس کر لیتا, اس کے اوپر ایک پروگرام کر لیتا, اس میں ہمارے انفارمیشن منسٹر بیٹھ جاتے تاکہ اس کے وجہ کیا ہوئی یہ آرڈیننس لانے کی, اس کی ذرا وجوہات لوگوں کو بتا دیتے. اور یہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں اس میں بھی چونکہ اب یہ آرڈیننس انہوں نے نیشنل اسمبلی میں پیش کر دیا ہے اس کی ریٹیفیکیشن کے لیے, تو اس سے پہلے بھی اگر میں سمجھتا ہوں کہ وزیر پارلیمانی امور یا کوئی اور منسٹر اس کے بارے میں اس کا پورا بریف کر دیتے ہاؤس کو کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ پراپرلی اپوزیشن بریف نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب کلبھوشن یادو کو ہماری ملٹری کورٹ نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی جاسوسی کے الزام میں اس کو سزائے موت دی, تو اس کے بعد جو کیونکہ وہ اس کا ٹرائل ہوتا ہی ملٹری کورٹ میں ہے, فیلڈ جنرل کورٹ مارشل میں, اس کی اپنا ایک کورٹ آف اپیل ہے, اس پہ بھی چیف آف آرمی اسٹاف اس کی منظوری دیتے. تو جب اس کی کنفرم ہو گئی تو آئی سی جے میں جو لے کے گئے ہیں انڈیا وہ اس کی کنوکشن کے اگینسٹ نہیں لے کے گئے کہ اس کو کنوکشن کن جرائم میں ہوئی, یا آئی سی جے جو ہے وہ ایپلیٹ کورٹ نہیں ہے کسی بھی پاکستانی عدالت کی. وہ اس میں صرف یہ ہے کہ ایک جو ویانا کنونشن آن دی وہ ہے کونسلر ریلیشنز ہے 1963, اس کی آرٹیکل 36 ہے جس میں یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کسی ملک کا شہری کسی ملک میں جب گرفتار ہو جائے تو جو ریسیونگ اسٹیٹ ہے وہ فوراً اس گرفتار ملزم کو بھی اس کے حقوق بتاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ تم کونسلر ایکسیس لے سکتے ہو, یا جو نیئرسٹ کونسلر پوسٹ ہے اس کو انفارم کیا جاتا ہے کہ آپ کا شہری ہماری حراست میں, آپ اس کو اگر قانونی امداد دینا چاہتے ہیں تو دے دیں. اب وہ اس کی جو آئی سی جے کے پاس جو اختیار ہے وہ صرف اس چیز کا ہے کہ وہ اس جو ہمارا کنونشن ہے اس کی کسی شک کی تشریح جو ہے وہ صرف آئی سی جے کر سکتی ہے. تو اس میں انڈیا یہ کیس لے کے گیا کہ انہوں نے جو کونسلر ایکسیس نہیں دی
कुलभूषण यादव को, हमारे कॉन्सुलेट को, तो उससे एक बड़ा प्रेजुडिस कॉज हुआ है इस पूरे ट्रायल में। अच्छा, अब तो वो सारी चीज़ शाह खावर साहब हो गई है। अब जो एनआरओ का एक अपोजिशन की तरफ से इल्ज़ाम है, फारूक नसीब साहब ने तो आज कहा कि एनआरओ नहीं है, हमने ये तो नहीं कहा कि उसकी जो डेथ सेंटेंस उसको आप ख़त्म कर दें, वो तो कोर्ट का जो फैसला होगा सो होगा। आपके ख्याल में ये एनआरओ वाली बात ठीक है या हुकूमत अननेसेसरीली अपीज करने की कोशिश कर रही है? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये आईसीजे की जो जजमेंट है उसकी रोशनी में ये इन्होंने ऑर्डिनेंस लाया और ये राइट ऑफ अपील उनको देना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले जो हैं वो, क्योंकि हम उसके सिग्नेटरीज हैं उसके जिस पे ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बनी है, तो इसलिए हम उससे इनहराफ कर नहीं सकते। अगर हम उससे इनहराफ करेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमारे सिक्योरिटी काउंसिल तक जा सकते हैं। अच्छा, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि ये हमारी एक ऑब्लिगेशन है जिसकी वजह से ये ऑर्डिनेंस बना, और एक राइट ऑफ रिव्यू जो है वो उसको दिया गया है। अगर हम ये ना देते तो हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जो जजमेंट है उससे इनहराफ कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर जो एक डिबेट जो हो रही है ना, जो इशू है, मसलन जो कॉन्सुलर एक्सेस की जो बात हो रही है, हमने 2 सितंबर 2019 को आईसीजे के जजमेंट के तहत कॉन्सुलर रसाई दी। अब जो दफ्तर खारजा के लोग हैं या जो रिटायर्ड लोग हैं जो समझते हैं इसका, वो समझते हैं कि कॉन्सुलर रसाई का मतलब ये है कि एक दफ़ा आपने एक्सेस दे दिया तो हो गया। जो क्वेश्चन उठ रहा है ना कि ये इतनी सहूलतकारी ये गवर्नमेंट क्यों दे रही है? आपने 16 जुलाई को दोबारा उनको कॉन्सुलर रसाई दी, जो डिमांड्स उनकी थी भारत की वो मानी, उस पर भारत भाग गया। फिर आपने तीसरी दफा भी उनको ऑफर किया, अभी तक भारत ने जवाब नहीं दिया। इस पर लोग सवाल कर रहे हैं कि आपको इतनी क्या मजबूरी है, क्योंकि 1-2 सितंबर को जब आपने वो काउंसलर एक्सेस दे दिया तो उसके बाद बार बार आप क्यों रसाई दे रहे हैं उनको? देखिए, बात वो ठीक है कि काउंसलर एक्सेस का मतलब ये है कि आपने एक एक्सेस दी, लेकिन वो एक्सेस मीनिंगफुल होनी चाहिए कि आप उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जो दूसरी काउंसलर एक्सेस दी गई थी, जिसमें भारतीय जो सिफारतकार थे वो वहाँ से उसको मिले बगैर वापस आ गए, उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे, लेकिन आपने को ये एक चीज़ देखनी है। मुझे लगता ये है कि इंडिया भी जो है वो इस मामले को बहरहाल दोबारा आईसीजे में ले जाना चाहता है, और उससे बचने के लिए या उस वहाँ पे अपने डिफेंस के लिए हुकूमत ने उनको दोबारा जो है काउंसलर एक्सेस दी। और वो मेरा ख्याल है इसलिए दी कि अगर अब आप कोई इनका लीगल रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, उनका वकालतनामा साइन करवाना चाहते हैं, तो ये मेरे ख्याल में जो लास्ट उनको ऑफर दी गई है वो इसलिए दी गई है कि आप अपना राइट ऑफ रिव्यू जो है वो एक्सरसाइज कर सके, अपना वकील एंगेज कर। अभी हमने एक्सेस देनी थी एज पर आईसीजे जजमेंट, हम 3 दे चुके हैं, वो भी तीसरी की ऑफर की है। तीसरी की हमने ऑफर किया, अभी तक उन्होंने अवेल नहीं की। उसकी वालदा को उसके अलावा बुलाया गया, उसके बाद तो एक्सेस तो ना हुआ। जो एक्सेस जो थी मेरे ख्याल में ये ऑर्डिनेंस आने के बाद जो दी थी वो आप 16 जुलाई को। जी 16 जुलाई को, और उसके बाद हमने एक और उनको ऑफर की। अब हमने उसमें एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाके हमने अपील भी कर दी। आपने फरमाया कि एक चांस है इस चीज का कि भारत इस मामले को दोबारा आईसीजे में लेके जाना चाहता है, तो इसके कितने चांसेस हैं? एक, और दूसरा, अगर ये केस वापस जाता है तो इसकी पाकिस्तान के लिए क्या इंप्लीकेशन हो सकती हैं? क्योंकि हम तो वो सारी चीजें कर रहे हैं जो हमने आईसीजे ने जो हमें करने को कहा था। देखिए, उसकी इम्प्लीकेशंस यही हो सकती है ना जी कि आईसीजे दोबारा रीइटरेट कर सकता है। वो कोई ऐसे, उनके पास कोई मैकेनिज्म ऐसा तो नहीं है कि किसी मुल्क का कान पकड़ के वो कहे कि ये करो। वो रीइटरेट कर सकते हैं उसको। उससे ये है कि मामला प्रोलॉन्ग होगा, हमें भी लंबी एक्सरसाइज में जाना पड़ेगा दोबारा आईसीजे में। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत माइंडफुल है कि बजाय इसके कि वो कल और ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन हमारे पे कोई ऐसी बात आए, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दें जो कि जजमेंट आईसीजे ने दी है, ताकि हम अपनी बोनाफाइडी साबित कर सके कि हम उस जजमेंट को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। और इसमें एक बुनियादी सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान, चाहे वो पीएमएलएन की हुकूमत हो और या फिर पीटीआई की हुकूमत पिछले 2 साल से, क्या हम इस केस को सही हैंडल कर रहे हैं? इवन तो जब तीसरी एक्सेस भी जो पाकिस्तान ने ऑफर की, शाह महमूद कुरैशी साहब एक टीवी चैनल पे जाते हैं और वहां पे जाके ऑफर करते हैं। मसला कहां पे है? हमारी हैंडलिंग का इशू है या वाकई इतना कॉम्प्लिकेटेड केस है? जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो वज़ीर ख़ारिजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो उसको सिर्फ पब्लिक करने के लिए, वैसे तो एक नोट वर्बाल होता है जो आपस में कम्युनिकेशन होती है। जितनी कम्युनिकेशन गालबन उनसे हो रही होगी वो नोट वर्बाल्स के जरिए होगी जो इन राइटिंग होती है। तो ये चूंकि इशू ऐसा हाईलाइटेड है कि जिसमें वज़ीर ख़ारिजा खुद ये इंपॉर्टेंट समझते हैं कि
ہم اس ایشو کو ایک اہم ایشو سمجھتے ہیں, لہٰذا ہم اس کو اتنے وسیع, اتنے اچھے لیول کے اوپر اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا, کونسلر رسائی کی اگر بات ہو رہی ہے, اب اس پہ بھی ڈیبیٹ ہو رہی ہے. جب 2016 میں کلبھوشن پکڑا گیا, ظاہر ہے اس پر بہت زیادہ بحث ہوئی کہ کیونکہ بھارت چاہتا تھا کونسلر رسائی, ہم نے نہیں دی. ہم سمجھتے ہیں کہ جو سپائز ہیں ان پر یہ اپلیکیبل نہیں ہے, 2008 کا جو بائیلیٹرل اگریمنٹ ہے, اور اس کی بنیاد پر بھارت وہاں پہ چلا گیا. اب ایک ویو ماضی میں جو کچھ قانونی ماہرین تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں کونسلر رسائی بے شک وہ جاسوسیت دینا پڑے گی. ہائنڈ سائڈ میں اگر آپ چلے جائیں ہائپوتھیٹیکلی, اگر ہم آئی سی جے میں جانے سے پہلے بھارت کے یہ کونسلر رسائی دے دیتے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیس جہاں تک پہنچتا, آج ہمیں آرڈیننس کی ضرورت پڑتی, یہ تمام معاملات اتنے کمپلیکیٹڈ ہوتے؟ جی, جیسے آپ نے خود بھی اس کی وضاحت کر دی کہ پاکستان کا موقف اس وقت یہ تھا کہ یہ جو کونسلر رسائی ہے یہ جاسوسی یا دہشت گردوں کے لیے یہ اپلیکیبل نہیں ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں لیکن آئی سی جے نے تو اس کے باوجود بھی اگر یہ کونسلر رسائی دے دیتے تو یہ آئی سی جے میں میٹر نہ جاتا, کیونکہ آئی سی جے کا مقصد ہماری کسی بھی عدالت, چاہے وہ ملٹری کورٹ ہو, اس کے اوپر کوئی اپیل میں جو ہے فیصلہ دینا نہیں ہے. انہوں نے صرف یہ دیکھنا ہے, اور اس میں کوشچن بھی جو انہوں نے اس میں جو فریم کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو ریویو کیا جائے گا پاکستان میں, ان کی عدالتیں کریں گی, وہ اس ٹچ ٹون پہ کریں گی کہ کیا کونسلر رسائی نہ دے کر ملزم کو جو ہے وہ کوئی اتنا پریجوڈس کاز ہوا ہے کہ وہ آپ کے خیال میں کلیئرلی ہم نے اس سچویشن کو مس ریڈ کیا. اگر ہم تھوڑا پریمپٹ کر لیتے اور اس وقت کونسلر رسائی دے دیتے تو ان تمام قانونی پیچیدگیوں سے بچ سکتے. میرا خیال ہے کہ اگر اس وقت دے دیتے تو شاید بھارت کو یہ موقع نہ ملتا کہ وہ اس کو کونسلر رسائی کے ایشو کے اوپر اس کو آئی سی جے میں لے جاتا. اچھا, بالکل آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس کے اوپر نواز شریف صاحب کے اوپر بھی غداری کا الزام لگایا گیا اپوزیشن کی طرف سے, کل پھر یہی الزام دوبارہ عمران خان صاحب کے اوپر لگا. اگر آپ ہسٹری میں جاتے ہیں تو 1988 سے جو بھی سویلین جو ٹرو ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر جو بھی پرائم منسٹر آیا ہے اس کو یا نیشنل سیکورٹی رسک قرار دیا گیا یا اس کو غدار قرار دیا گیا. یہ جو غداری کے سرٹیفکیٹ ہیں یہ کہاں بنتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ یہ غداری کا سرٹیفکیٹ جاری کرنا یا کسی کو کہنا یہ مناسب نہیں ہوگا. یہ پاکستان کے سینسیٹیو ایشوز ہیں, اس پہ سب کو, حکومت کو بھی اور اپوزیشن سب کو بڑے سوچ سمجھ کے اور بڑے ذمہ دارانہ بیان دینے چاہیے, کیونکہ جب آپ انٹرنیشنلی جب آپ کسی چیز میں جا رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ نہ اپوزیشن ہے نہ گورنمنٹ ہے, وہاں پہ آپ پاکستان ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پاکستانیت کو اپ فولڈ رکھنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا شاہ خاور صاحب, آپ نے اپنے ویوز دینا. اس میں جو بنیادی بات ہے, جب پاکستان کے واقعی جو قومی سلامتی کے معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر جو تمام سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے. اور بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ کوئی بھی ایک ادارہ ریاستی جو ہوتا ہے وہ عقل کل نہیں ہوتا, اس کو کسی نہ کسی سٹیج پہ سب کی جو ہے ان کو سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا پڑتا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ جو ماضی کی غلطیاں وہ دوبارہ نہیں دہرائی جائیں گی اور اس کیس کو اب بہتر طریقے سے ہینڈل کیا جائے گا. یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو بات کریں گے نیشنل فائنانس کمیشن کی. جی ناظرین, پروگرام دا ریویو میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. صدر ڈاکٹر عارف علوی نے اس ہفتے نیشنل فائنانس کمیشن کی دوبارہ تشکیل نو کر دی ہے اور اس کی دو بنیادی محرکات ہیں جس کی وجہ سے 3 ماہ کے اندر یہ دوسرا نوٹیفیکیشن جاری کرنا پڑا. ایک تو جو اپوزیشن کی طرف سے بھی اور سندھ کے حکومت کی طرف سے خاص طور پر اعتراض آیا تھا کہ جو 11 ممبران کا پچھلا جو NFC ایوارڈ جو تھا کمیشن تھا وہ نوٹیفائی ہوا تھا, اس کے اندر ڈاکٹر حفیظ شیخ جو مشیر خزانہ ہے اور سیکرٹری فائنانس ان کی شمولیت کے اوپر اعتراض کیا گیا تھا. جو دوبارہ اب تشکیل نو ہوئی ہے اس کے اندر ان دونوں کی جو ممبرشپ ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. لیکن اس سے بڑا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ جو ٹرمز آف ریفرنسز ہیں, جو کام اس کمیشن نے کرنا تھا صوبوں اور وفاق کے درمیان جو محصولات کی تقسیم ہے, اس حوالے سے جو TORs تھے اس کے اوپر صوبوں کو کافی اعتراض تھا. خاص طور پر 5 ایسے TORs تھے جس کے اوپر سندھ نے اور باقی صوبوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ جو ہیں یہ NFC کا حصہ نہیں بنتے, ان کے اوپر جو بھی ڈسکشن ہوگی وہ NFC کے پلیٹ فارم سے نہیں ہوگی. اس میں جو ایک TOR تھا وہ یہ تھا کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر گلگت بلتستان کی حکومت کے جو اخراجات ہیں اس سلسلے میں جو وفاق کے ساتھ صوبے بھی ہیں وہ اپنی ذمہ داری اٹھائیں, حالانکہ آئینی طور پر ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. دوسرا TOR یہ تھا کہ پاکستان کا جو دفاع ہے اس کے اوپر اخراجات اور اگر کوئی قدرتی آفات آ جاتی ہیں اس کے اخراجات, اس میں بھی جو صوبے ہیں اپنا حصہ ڈالیں. پھر اسی طرح جو پاکستان کا بڑھتا
ہوا قرضہ ہے، ان قرضوں کے اوپر جو سود کی ادائیگی اور قرضوں کی جو واپسی ہے، وفاقی حکومت کی یہ خواہش تھی کہ اس میں بھی صوبے اپنا حصہ ڈالیں۔ چوتھا ایک بڑا ٹی او آر یہ تھا کہ جو سبسڈیز بڑھتی جا رہی ہیں مسلسل، چونکہ یہ سبسڈیز زیادہ تر صوبوں میں جا رہی ہیں، وہاں پہ پاپولیشن زیادہ ہے، تو اس میں بھی صوبوں کی کوئی اس میں کنٹریبیوشن ہونی چاہیے۔ پانچواں ٹی او آر یہ تھا کہ لاس میکنگ انٹرپرائزز، جی سرکاری ادارے جن کا جو نقصانات ہو رہے تھے اس کے اوپر بھی وفاق کی یہ خواہش تھی کہ صوبے اپنا کردار ادا کریں۔ یہ تمام جو ٹی او آرز ہیں ان کو اب ریوائز کر دیا گیا، لیکن جو نئے جو 3 ٹی او آر ڈالے گئے ہیں اس میں بائی اینڈ لارج یہی باتیں دوبارہ کی گئی ہیں کہ اس میں جو صوبوں کا کوئی رول ہونا چاہیے، لیکن ان کو ایکسپلیسٹلی ایکسپلین نہیں کیا گیا۔ اس حوالے سے آج ہمیں بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر کیسر بنگالی صاحب۔ کیسر بنگالی صاحب جو ہیں جو این ایف سی ابھی تشکیل 9 ہوئی ہے اس میں اب بلوچستان کو ریپرزینٹ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم ٹو دا شو، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ آپ سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اب جو نیا این ایف سی تشکیل 9 ہوا ہے اس کے اوپر آپ کا کیا ری ایکشن ہے؟ جی شکریہ شہباز۔ دو ری ایکشنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ خوشائن بات ہے کہ جو اعتراضات تھے جس پہ 4 ہائی کورٹس میں پیٹیشنز بھی اس کے خلاف شامل ہوئی ہے، جس میں میرا بھی ایک پیٹیشن ہے سندھ میں، اس کو نظر رکھتے ہوئے اس کی جو کمپوزیشن ہے این ایف سی کی وہ آئین کے مطابق کر دی گئی ہے۔ یہ خوشائن بات ہے۔ جو دوسرے جو ٹی او آرز تھے اخراجات کو شیئر کرنے کے، وہ آپ نے صحیح کہا، وہ انہوں نے اس الفاظ میں نہیں ڈالے ہیں، وہ اس کو جنیرک ٹرمز میں ڈالے ہیں، تو یہ ابھی بھی رہے گا کنٹروورشل، اور اگر این ایف سی کی میٹنگ ہوتی ہے تو یہ ضرور اس پہ اعتراض اٹھائے جائیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹی او آرز ہیں یہ ابھی بھی متنازع ہیں، کیونکہ جو اوریجنل جو پہلے 3 ماہ پہلے تشکیل دیا گیا تھا اس میں وہ لاس میکنگ انٹرپرائزز ہوں یا آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے جو اخراجات ہوں اس کو صوبوں کو اٹھانے کی بات کی گئی تھی۔ اب ان الفاظ کو تو نکال دیا گیا ہے لیکن ایک براڈر ٹرم اس میں اندر ڈال دی گئی، تو آپ کے خیال میں جو اس کا جو لب لباب ہے، جو ایسنس ہے اس ٹی او آرز کا، وہ وہی ہے جو 3 ماہ پہلے حکومت نے جاری کیے تھے، صرف الفاظ کا ہیر پھیر ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس میں گنجائش یہ ہے کہ جب این ایف سی کی میٹنگ ہوگی تو کمیشن چاہے اس کو ڈسکس کریں نہ کریں اس پہ، تو یہ میرے خیال میں ایک ورکیبل فارمولا ہے۔ اعتراض جو ہے اس پہ ریکارڈ کرا دیا گیا ہے مختلف طریقے سے، سندھ چیف منسٹر نے تو خط لکھا ہے، لیکن اس پہ یہ کہ اب چونکہ پہلے تو کمپوزیشن کا ہی مسئلہ تھا، جو کمپوزیشن تھی این ایف سی کی، اس کمپوزیشن کے ساتھ تو ہم شاید این ایف سی کی میٹنگ پر ہی اعتراض کرتے، لیکن اب جو ہے ڈاکٹر صاحب اس میں جو آپ نے ذکر کیا سید مراد علی شاہ صاحب کے خط کا جو انہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو لکھا ہے، اب وہ تو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے ٹی او آرز ڈی ای ایف ہیں جو ڈیل کر رہے ہیں اخراجات کے ساتھ، ان کا موقف یہ ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق اخراجات جو ہیں وہ این ایف سی کا جو کمیشن ہے اس کے پریویو میں نہیں آتے، تو آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں؟ اگر یہ وہ اعتراض اپنی جگہ پہ موجود ہے اور آپ بھی اتفاق کرتے ہیں تو پھر میٹنگ کیسے ہوگی، معاملات آگے کیسے چلیں گے؟ میرا اس میں اپنی ذاتی رائے دے رہا ہوں کہ اگر کمپوزیشن وہی رہتی پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میٹنگ میں جانا، اس میں شامل ہونا ہی مسئلہ ہوتا۔ اس وقت جو ہے وہ طے ہو گیا ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ جو اعتراضات ہے یہ ضرور اس کا جو ایجنڈا پہ ڈالا ہے، یہ آئین کے حساب سے این ایف سی کا حصہ نہیں بنتا، لیکن یہ ہے کہ جب اگر میٹنگ ہوتی ہے تو ہم یہ اعتراض میٹنگ میں بھی اٹھا سکتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بھی ایک آئینی پٹیشن دائر کر رکھی ہے سندھ ہائی کورٹ میں، اور یہ جو اب تشکیل 9 کی گئی ہے تو کیا اپنی پٹیشن اب آپ اس کو وڈرا کر لیں گے؟ نہیں جی، ہم وڈرا نہیں کریں گے۔ جب ڈیٹس ہیں، جو سندھ کی ڈیٹ ہے وہ 19 اگست ہے، ہم انتظار کریں گے کہ ہائی کورٹ کا کیا اس پہ فیصلہ ہے۔ بلوچستان ہائی کورٹ نے تو فیصلہ کیا ہے،
باقی پشاور ہائی کورٹ کا جو کیس لگا ہے وہ 11 اگست لگا ہے. میرا خیال ہے ہم اس کا ویٹ کریں گے کہ ہائی کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ لائن پہ ہی رہیے گا, ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. ناظرین جب واپس آئیں گے تو ہم بنگالی صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ یہ جو نیشنل امپورٹنس کے پروجیکٹس ہیں اس کو جب ٹی او آرز میں ڈال دیا گیا تو اس کا کیا مطلب ہے. اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں جو قومی مالیاتی کمیشن کی ازسر نو تشکیل کی گئی ہے اور جو پرانے اعتراضات اپوزیشن نے بھی اور جو انڈیپینڈنٹ ماہرین نے انہوں نے لگائے تھے اس کو اب دور کر دیے گئے, لیکن پھر بھی اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جس پر شاید کہا جا رہا ہے کہ یہ معاملہ ابھی سیٹل نہیں ہوا. تو ڈاکٹر صاحب ایک اور جو ایشو ظاہر ہے آپ خود بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ایک خوشائند بات تو ضرور ہے کہ مشیر خزانہ اور سیکرٹری خزانہ کو اس میں سے نکال دیا گیا, دیٹ از اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. ایک اور جو ایشو ہے ظاہر ہے کہ جب ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے وہ آبادی کی بنیاد پر جو صوبوں کے درمیان ہوتی ہے, یہ 2017 میں جو مردم شماری ہوئی تھی اس کو ابھی تک نوٹیفائی نہیں کیا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی ہرڈل ہے؟ سب سے پہلے تو نوٹیفائی کرنا پڑے گا, اس پر کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑے گا, اس کے بعد پھر کوئی مذاکرات ہوں گے NFC کے اوپر. جی میرا خیال ہے یہ لیگل ہرڈل تو ہے اور یہ وفاق کے جو ماہرین ہیں قانونی ماہرین وہ اس کو کس طرح حل کرتے ہیں یہ دیکھنا پڑے گا, لیکن ضرور لیگل ہرڈل ہے کیونکہ اگر NFC کی میٹنگ ہوتی ہے اور وہ کوئی فیصلہ کرنے پہ کامیاب ہوتے ہیں جس میں آبادی کی شرح جو ہے اس کا جو حصہ ہے صوبوں کا وہ ایک کرائیٹیریا ہے, تو اگر نوٹیفائی ہی نہیں ہوا تو ہم کیا کریں؟ یا تو ہم پرانا جو سینسس ہے ان کی بنیاد پہ کریں, وہ لیگلی پاسبل ہے بھی نہیں یہ بھی دیکھنا ہے کیونکہ ایک اور سینسس اس کے بعد ہو چکا ہے, یہ ضرور ایک ہرڈل رہے گا, لیکن اس کو وفاق ہی حل کر سکتا ہے. جو اس وقت اعتراضات ہے سینسس کے وہ اس کے اوپر آپ کے صوبے کی کیا پوزیشن ہے بلوچستان کی, کیونکہ اس وقت جو ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں آپ کے وسائل اس میں 82% پاپولیشن کا حصہ ہے, اور جو اب نیا پاپولیشن سینسس ہوا تھا اس میں بلوچستان اور خیبر پختون کا جو پاپولیشن کا شیئر تھا وہ بڑا ہے, سندھ کا تقریباً وہی تھا اور پنجاب کا کم ہوا ہے. تو اگر آپ پرانے والے پہ جاتے ہیں تو بلوچستان کی کیا پوزیشن ہوگی اس کے اوپر, اور KP کا اس کے اوپر کیا سٹانس ہو سکتا ہے پاسبلی؟ جی ضرور بلوچستان اور کو تو کم سے کم نئے سینسس کا ہی ہم آپٹ کریں گے, پرانے سینسس پہ نہیں ایکسیپٹیبل ہوگا کیونکہ اس سے نقصان ہے. یہ جیسے میں نے کہا یہ لیگل ہرڈل ہے اور بلوچستان اور میرا خیال ہے خیبر پختونخوا بھی چاہیں گے کہ وہ ڈاکٹر صاحب اس کے اوپر قطر غلامی کی معذرت, کیا آپ ایسی کنڈیشن رکھ سکتے ہیں, پاسبلٹی ہے کہ NFC کی میٹنگ کال کرنے سے پہلے کونسل آف کامن انٹرسٹ کی جو میٹنگ ہے اس کو کال کیا جائے اور جو نیا پاپولیشن سینسس ہوا ہے اس کو نوٹیفائی کیا جائے؟ اگر یہ میٹنگ کال کرنا تو وفاق کی ثوابدید ہے NFC کی, لیکن یہ وفاق کو اس کے جو لیگل ایشوز ہیں وہ ذہن میں رکھنے ہیں, اور اگر یہ سینسس کا ایشو ریزالو کرنا ہے تو وفاق کو چاہیے کہ وہ CCI کی میٹنگ کال کریں اور وہاں پر اس ایشو کو ریزالو کریں اس سے پہلے کہ NFC کی میٹنگ کال کریں. اور NFC کی CCI کی میٹنگ تو ہر 90 دن میں ہونی ہے, یہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اگر یہ ہر 90 دن میں میٹنگ کال نہیں کرتے, اور جو ایشوز ہیں فیڈرل لسٹ پارٹ 2 کے وہ تمام ایشوز جو ہیں وہ CCI سے کلیئر نہیں کرواتے ہیں, یہ یک طرفہ فیصلہ کر لیتے ہیں, یہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور جو چیز ہم نے دیکھا ہے کہ NFC کے اوپر اتفاق رائے پاکستان میں بڑا مشکلوں سے ہوتا ہے. 2010 میں آخری دفعہ 7واں NFC ایوارڈ آیا, 5 سال تک وہ رہا, اور اس کے بعد اب 5 سال مزید ٹائم گزر گیا ہے, کنسنسس نہیں ہو پایا. آپ کے خیال میں موجودہ جو اس وقت ظاہر ہے کہ جب آپ NFC میں کنسنسس کی بات کرتے ہیں تو ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ بھی اس میں اپنا رول پلے کرتا ہے, موجودہ حالات میں جب اتنی پولرائزیشن ہے آپ کو لگتا ہے آپ اتنے آپٹیمسٹک ہیں کہ اتنا جلدی ہم کوئی نئے ایوارڈ پر اتفاق رائے پیدا کر سکیں گے؟
देखिए 7वीं एनएफसी इसलिए कामयाब हुई कि वफाक जो है वो जेन्युइनली चाह रहे थे कि एक फैसला हो। वो सूबों के जेब से पैसे नहीं निकालना चाह रहे थे, वो सूबों के हकूक नहीं मारना चाह रहे थे। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट था वहां पर। ये पॉजिटिव इन्वायरमेंट जरूरत है आइंदा भी एनएफसी के फैसले साजी में। अगर वफाक ये कोशिश करे कि एनएफसी में ऐसे हरबे इस्तेमाल करें जिससे सूबों के हिस्से पे हाथ डाला जाए तो फिर फैसला नहीं हो सकता। या अगर कोई एक सूबा इस किस्म की हरकत करे तो दूसरे सूबे के हक मारे जाए तो फिर फैसला जरूर नहीं हो सकता, क्योंकि फैसले कंसेंसस से होना है और कंसेंसस जब तक नहीं होगा फैसला नहीं होगा। तो एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट ठीक है आपकी कि शायद वफाक को और पंजाब को यहाँ पे फिर दोबारा बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, लेकिन डॉक्टर साहब मसला ये है कि जब से ये एनएफसी का 7वां एनएफसी है, इसके खिलाफ जो आवाजें हैं इन टर्म्स ऑफ की जो वसाइल की कमी हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौकिफ है उसके ऊपर बिल्कुल क्लियर है। पीएमएलएन का जो मौकिफ है वो बाय एंड लार्ज जो वफाक का मौकिफ इस वक्त है उससे मिलता जुलता है। तो जितने भी पाकिस्तान के अंदर स्टेक होल्डर्स हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, गवर्नमेंट, अपोजिशन, तमाम की इसके ऊपर राय है। तो जो एक बात अभी कामरान भी कर रहे थे कि एक पॉलिटिकल कंसेंसस जिसका आपने जवाब दे दिया, तो क्या आपको लगता है कि अगर जल्दी इसके ऊपर कोई इत्तेफाकी राय पैदा करना है तमाम पार्टीज के दरमियान तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का भी एक रोल हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमी को अब नेशनल सिक्योरिटी का मामला जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है? मेरा नहीं ख्याल है मिलिट्री का कोई इसमें ओवर्ट रोल है। और जहाँ तक आपने पंजाब की बात की, पंजाब की पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट शायद वफाक के साथ हम आएंगी रखती हो थोड़ा बहुत, लेकिन ये जहन में रखना चाहिए पंजाब को और पंजाब के अवाम को कि हर 1 रुपया जो कम होगा सूबों का हिस्सा, उसमें 52 पैसे जो है वो पंजाब के कम होंगे। तो कमी की जो सबसे बड़ी कीमत जो है, सूबों के हिस्से की कमी की सबसे बड़ी कीमत जो है वो तो पंजाब को बेयर करनी पड़ेगी। क्या पंजाब के अवाम तैयार होंगे इस वक्त पंजाब की हुकूमत को सपोर्ट करने में या पीएमएलएन को सपोर्ट करने में? ये तो आगे देखा जाएगा कि किस तरह प्ले आउट होता है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये वो तमाम पेचीदगियां हैं जो आगे चल के शायद जो इत्तेफाक राय की हम बात कर रहे हैं उसकी राह में रुकावटें पैदा कर सकते हैं। और वैसे भी 5 साल हो गए अभी तक इस पर इत्तेफाक नए जो एनएफसी अवार्ड है उस पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। बहरहाल आज के प्रोग्राम द रिव्यू में ही मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।